الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ دروس سے دفاع حدیث کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 8واں لیکچر ہے، جس میں دفاع حدیث کی بات کتابت حدیث تک پہنچ چکی ہے۔ وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے یا جن کا یہ نظریہ ہے کہ حدیث قابل حجت نہیں، قابل عمل نہیں، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں حدیث لکھی نہیں گئی، بعد میں لکھی گئی ہے، اپنی مرضی سے لکھی ہے، کیسی لکھ لی کیسی نہیں لکھی۔ ہمارے دلائل اس وقت یہ ہے کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے باقاعدہ حدیث کو لکھا گیا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں نے پچھلے درس میں دی تھی کہ نبی رحمت علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو رستے کے اندر آپ نے سراقہ بن مالک کو ایک امان نامہ لکھوا کے دیا تھا، جو کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اور اللہ کے رسول نے لکھوایا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مقدس کے علاوہ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو بھی الفاظ نکلیں گے وہ حدیث کہلائیں گے۔ آپ نے وہ الفاظ غصے میں کہے، وہ الفاظ آپ نے خوشی میں کہے، وہ الفاظ آپ نے کسی عبادت سے متعلق کہے، کسی معاملے سے متعلق کہے، آپ کی زبان اطہر سے جو بھی الفاظ نکلیں گے وہ حدیث کہلائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام احادیث کو، آپ کے فرامین کو لکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کسی کو منع نہیں فرمایا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلتے ہیں، آپ کی باتیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو لکھ لیا کریں، ان کو تحریر کر لیا کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے اکتبوا ولا حرج، میرے صحابی ان کو لکھ لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ سے زیادہ بھی احادیث کسی کو یاد ہیں؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں
کہ نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے یہی ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، ابو ہریرہ تم بڑی حدیث بیان کرتے ہو، رسول اللہ کی بڑی حدیث تمہیں یاد ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا تھا، صحابہ کرام نبی رحمت علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کی حدیث کو سنتے تھے، آپ کے فرامین کو نوٹ کرتے تھے، میں بھی سنا کرتا تھا لیکن مجھے بھول جاتا تھا۔ میں نے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھائی، نبی رحمت علیہ السلام نے دعا کر دی، میں نے وہ چادر اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لی۔ اس کے بعد پیغمبر کائنات کی حدیث کا ایک لفظ بھی میں نہیں بھولا، اور باقاعدہ تجربہ کیا گیا اس بات پہ۔ مروان جب اپنی خلافت کے دور میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ کے اندر آیا، اور اس کے بعد پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا جا کے، ساتھ اس نے پردے کے پیچھے اپنے ایک کاتب کو بٹھا دیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے، ابو ہریرہ مجھے کچھ حدیثیں سناؤ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث سناتے ہیں، اس کا کاتب پردے کے پیچھے بیٹھا لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ اگلے سال پھر جب حج کے لیے آیا، پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، اور اپنے کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا کہ پچھلے سال جو احادیث تم نے لکھی تھی نا، وہ احادیث اس وقت میں نے دوبارہ پھر سننی ہے، تم نے دیکھنا ہے ابو ہریرہ کہیں غلطی تو نہیں کرتا۔ پچھلے سال جو سنی تھی وہ لکھ کے لے کے گیا تھا۔ اب کہنے لگا ابو ہریرہ، آپ نے پچھلے سال جو احادیث مجھے سنائی تھی وہ دوبارہ سنائیے ذرا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی احادیث جو ایک سال پہلے سنائی ہے، اب وہی احادیث سنا رہے ہیں، اور کاتب پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ان کو دیکھ رہا ہے کہ جو لکھا تھا کہ ابو ہریرہ کیسے سنا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہیں غلطی تو نہیں کر رہے۔ جب سنا کے فارغ ہوئے تو کاتب سے اشارہ کر کے پوچھتا ہے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کاتب نے کہا ایک بھی غلطی نہیں ہوئی، ایک بھی غلطی نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ سے کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، مروان کہتا ابو ہریرہ میں نے پچھلے سال تم سے حدیث سنی تھی، ان کو چوری سے نوٹ کروا لیا تھا، اس دفعہ دوبارہ سنی ہے، اب ان کے ساتھ ٹیلی کیا، ان کے ساتھ ملایا، تم نے زبانی سنائی، ہم نے لکھی ہوئی تھی، اس کے مطابق دیکھا کہ تم کہیں غلطی تو نہیں کرتے۔ لیکن ابو ہریرہ خوش ہو جائیے، تم نے ایک بھی غلطی نہیں کی، ایک بھی غلطی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مروان یاد رکھ لے، سن لے میری بات، اگر میری ایک بھی غلطی اس میں ثابت ہو جاتی تو میں سمجھ لیتا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کے بعد میں نبی کی حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ میں سمجھ جاتا کہ میرا حافظہ اس قابل نہیں رہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سناؤں، ہو سکتا تھا میں کہیں غلطی کر جاؤں۔ تو لوگوں نے سوال کر لیا، ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہو، کیا تمہارے سے زیادہ بھی حدیث کو بیان کرتا ہے؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہاں میرے سے زیادہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھا وہ زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں؟
کہا اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، میں تحریر نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تم اللہ کے رسول کے حدیث کو لکھا کرتے تھے؟ کہتے ہاں میں لکھا کرتا تھا، لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے ڈانٹا، مجھے روکا کہ اللہ کے پیغمبر کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، کبھی آپ دین کی بات کرتے ہیں، کبھی ویسے عام فہم مجلس کی کوئی بات کر دیتے ہیں، اور تم عجیب کام کرتے ہو، اللہ کے رسول کی ہر باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں بات آ گئی کہ بات شاید ان کی ٹھیک ہو، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پیغمبر کائنات نبی رحمت علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ عبداللہ پہلے لکھا کرتا تھا، اب لکھتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے میرے سے سوال کیا، عبداللہ پہلے تم حدیثیں لکھتے تھے، میری باتوں کو نوٹ کرتے تھے، اب نہیں لکھا کرتے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اللہ کے پیغمبر میں پہلے لکھتا ضرور تھا، نوٹ کرتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے، قریشی لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اکتب فواللہ الذی بعثنی، عبداللہ تم لکھا کرو، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس ذات نے مجھے حق دے کے مبعوث فرمایا ہے، میری اس زبان سے حق کے سوا کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں، میری زبان سے ہر لفظ نکلتا ہے، حق اور سچ نکلتا ہے، تم اس کو لکھا کرو، اس کو نوٹ کیا کرو۔ اور جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان حدیث کو لکھا کرتے تھے، اور کتنی حدیث لکھی؟ تقریباً 1550 حدیث، 1500 حدیث، 1500 اور اس سے کچھ اس کے قریب حدیث جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی اللہ کے پیغمبر کی، نوٹ کی ہے، اور پھر ان حدیث کو باقاعدہ طور پر روایت کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیٹے نے روایت کیا، پھر آگے ان کے بیٹے نے روایت کیا، پھر ان کے بیٹے نے روایت کیا۔ اسی لیے جامع ترمذی میں اور سنن نسائی میں ایک سند ملتی ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر اپنے باپ شعیب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے۔ یہ سند پوری کی پوری سند وہی سند ہے جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی سند ہے، اور اس سند کے ساتھ ہمیں کافی روایات ملتی ہیں۔ پھر ایک تجربے کی بات ہوئی، وہ جو ایک صحیفہ، ایک نسخہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا، جس کے اندر تقریباً 1500 کے قریب حدیث موجود تھی، وہ باقاعدہ ملا، پھر اس کو حدیث کی دوسری کتابوں کے ساتھ ٹیلی کیا گیا، ملایا گیا۔ جناب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر کافی ساری حدیث جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ جب ان حدیثوں کو ملایا گیا، مسند احمد کی حدیث کو اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی حدیث کو، جب ان کو آپس میں ملایا گیا تو کہیں کسی لفظ کا کوئی فرق نظر نہیں آیا، حالانکہ یہ جناب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے اندر لکھ رہے ہیں۔ حدیث کب لکھی؟ 3 صدی میں آ کے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثیں جو اللہ کے رسول کے سامنے لکھی تھیں، ان حدیثوں کو جناب امام احمد کی مسند کے ساتھ جب ملایا گیا، کہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا، وہی روایات، وہی الفاظ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جو نکلے تھے، امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیے ہیں۔ وہ بھائیو شک کہاں کرتے ہو؟
تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آج کے وقت میں ایک آخری دلیل دیتا ہوں۔ جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے وہ بھی حدیث لکھا کرتے تھے، اور جب دنیا سے گئے ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میرے والد محترم کے پاس اللہ کے پیغمبر کی لکھی حدیث کی باقاعدہ ایک صحیفہ موجود تھا، ایک پمفلٹ موجود تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، یمن سے لوگ آئے تھے سننے کے لیے، ان کے اندر ایک آدمی تھا، یمن کے قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابو شاہ۔ نبی رحمت علیہ السلام سے ملتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی آپ نے جو آج خطبہ ارشاد فرمایا نا بڑا کمال کا خطبہ ہے، اور واقعتاً یہ خطبہ حجۃ الوداع پوری دنیا کے لیے انسانی چارٹر ہے، انسانی حقوق کا سب سے پہلا انسانی چارٹر اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، بنیادی حقوق کا چارٹر۔ کہنے لگا ابو شاہ اللہ کے رسول آپ نے بڑا کمال کا خطبہ ارشاد فرمایا، اگر آپ مجھے یہ خطبہ لکھوا کے دے دیں تو یمن میں میرے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اکتبوا لابی شاہ، لوگوں میرے آج کا خطبہ، میرے آج کے الفاظ ابو شاہ کو لکھ کے دے دوں۔ اللہ کے نبی نے خود حکم دیا ہے، خود لکھوایا اپنے حکم کے ساتھ۔ کیا یہ پیغمبر کی حدیثیں نہیں تھیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث رسول کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ کے حدیث سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری یہ آواز پہنچائیے، اور پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں تک جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، احادیث کو قابل حجت نہیں ماننے والے، اور ہماری یہ کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو نبی کی حدیثوں سے پیار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے ایک اعلان ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی ان کا بیان ہوگا۔ آپ تمام احباب تشریف لائیے گا، اپنے دوست احباب کو دعوت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔